مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. معزز ناظرین کرام، خطبہ مسنونہ میں آیہ مقدسہ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان اقدس میں نے آپ کو سنایا. آئیے سب سے پہلے میں جس طریقے سے پڑھا ہوں اس طریقے سے میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کہ کیا وہ لوگ جو جاننے والے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے وہ برابر ہے؟ یعنی جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اقدس ہے. اور جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کو سنایا، آقا کریم نے فرمایا: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، جس کا معنی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اب ان دونوں پر انشاءاللہ العزیز میں تفصیل بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور کچھ باتیں سمجھانے کی کوشش کروں گا. آپ غور سے سنیں، انشاءاللہ العزیز علم کے تعلق سے بہت ساری بہترین باتیں ہمیں جاننے کو ملے گی. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جو جانتے ہیں اور نہیں جانتے برابر نہیں. یہ اللہ پاک کا فرمان ہے. اگر یہ قول کسی اور کا ہوتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں بلکہ کسی عالم نے کہا ہوتا یا کسی مفتی یا کسی محدث نے کہا ہوتا یا ایک جماعت نے کہا ہوتا کہ عالم اور جاہل، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں، اگر مخلوق میں سے کسی اور نے کہا ہوتا تو پھر آدھی دنیا یا اس سے زیادہ لوگ انکار کر بیٹھتے کہ نہیں، ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں، اس بات کو ہم نہیں مانتے ہیں. لیکن یہ قول ہے خالق کائنات کا، یہ فرمان ہے خالق کائنات کا، جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے. وہ خدا فرماتا ہے
کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں۔ تو پتہ چلا جب خالق کا قول ہے تو پھر ہر ایک مومن کو ماننا لازم ہوگا اور یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والوں کا مقام اور مرتبہ یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے علم کے تعلق سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ علم کہتے کسے ہیں، کیونکہ یہاں پر فرض قرار دیا ہے امت مسلمہ کے اوپر کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، تو جس چیز کو فرض قرار دیا جا رہا ہے اس چیز کے تعلق سے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ کون سی چیز ہم پر فرض کی جا رہی ہے۔ تو علم کو فرض قرار دیا جا رہا ہے تو یہ علم ہے کیا؟ تو سماعت کیجئے، علم کے تعلق سے فرمایا کہ علم وہ روشنی ہے کہ جس کے دائرے میں جو چیز آ جائے وہ روشن ہو جائے، کہ جس کے دائرے میں جو چیز آ جائے وہ روشن ہو جائے، اسے علم کہتے ہیں۔ جیسے فور ایگزامپل، اداہرن کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ موبائل ایک موبائل ہے کہ ہم اس موبائل کو ایسی جگہ لے گئے کہ جہاں پر لوگ اسے جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ موبائل ہے، ایسی جگہ لے گئے، کسی کو موبائل کے تعلق سے وہ پتہ ہی نہیں تھا۔ جیسا کہ مان لیجئے جنگل میں گئے، جنگل میں جنگلی لوگ رہتے ہیں، تو اب ان کو موبائل کے تعلق سے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، ہم نے ان کو دکھایا تو ان کو ایسا لگے گا کہ یہ کوئی چیز ہے، پتھر ہے یا ڈھیلا ہے یا کوئی چیز ہے جو دکھائی جا رہی ہے، یعنی انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ موبائل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ موبائل کے تعلق سے وہ علم نہیں رکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اب اگر انہیں یہ بتایا جائے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہم یہاں رہ کر کے کئی میل دور کسی سے بات کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے ہم یہ کام کر سکتے ہیں، وہ کام کر سکتے ہیں، اس طریقے سے اس کے جو فیچرز ہیں وہ بتائے جائے، ان کے جو جس چیزوں میں وہ کام آتا ہے وہ بتائی جائے، تو پھر ان لوگوں کے اوپر وہ ڈیوائس جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اب دوبارہ انہیں بتایا جائے کہ یہ کیا چیز ہے تو وہ بتا دیں گے کہ یہ وہ ڈیوائس ہے کہ جس کے ذریعے باتیں کی جا سکتی ہے، جس کے ذریعے یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے نام کے اوپر بھی وہ آ جائیں گے کہ جس کا نام لوگوں نے یہ منتخب کیا ہے، یعنی اس کو لوگ موبائل کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جب تک موبائل کے تعلق سے ہم جانتے نہیں تھے کہ یہ اس کام کے لیے آتا ہے، اس سے یہ کام کیے جاتے ہیں، جب تک یہ معلوم نہیں تھا تو وہ ایک موبائل، وہ ایک ڈیوائس جس کے تعلق سے معلوم نہیں تھا، تو اس کی اہمیت یا پھر وہ کیا چیز ہے اس چیز سے لوگ اندھیرے میں تھے، اور جیسے ہی وہ بتا دیا گیا تو وہ چیز ان کے لیے روشن ہو گئی۔ تو پتہ چلا کہ کوئی بھی علم ہو کہ جس کے دائرے میں جو چیز آ جاتی ہے وہ روشن ہو جاتی ہے۔ تو علم کے تعلق سے ہمیں پتہ چل گیا کہ علم وہ چیز ہے کہ جس کے دائرے میں جو چیز آ جائے وہ روشن ہو جائے۔ اب دیکھیے ہم نے علم کے تعلق سے تو معلوم کر لیا، اب یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ علم تو ہم نے جان لیا کہ علم کہتے کسے ہیں، ہے نا۔ اب فرض ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ علم کو فرض کیا جا رہا ہے تو اب کتنا فرض ہے وہ جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ علم ایک ایسا گہرا سمندر ہے کہ جس سمندر میں لوگ غوطہ زن ہوتے ہیں تو ایک موتی، دو موتی یا چند موتی لے کر کے نکلتے ہیں، سمندر کے سارے موتی لے کر کے وہ باہر نہیں آ سکتے، اتنا گہرا یہ سمندر ہے۔
सारा का सारा इल्म किसी को हासिल हो जाए, किसी आम शख्स को, ये मुमकिन है ही नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है, हमें पता चला कि इल्म एक ऐसा गहरा समंदर है कि जो मुकम्मल तरीके से सबको मालूम हो, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। जैसा कि हम देखें کہ بچہ جب دینی علم سے بالکل کوڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اسے مکتب بھیجتے ہیں، وہاں پر وہ حروف تہجی وغیرہ سیکھتا ہے۔ حروف تہجی سیکھنے کے بعد پھر وہ قرآن مجید سیکھتا ہے۔ قرآن مجید سیکھنے کے بعد اب پھر وہ تو یا حافظ قرآن بنایا جاتا ہے اسے، یا تو عالم دین بنایا جاتا ہے۔ تو عالم دین یا حافظ قرآن بنانے کے لیے کسی اور ادارے میں بھیجنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب پھر وہ وہاں پر عالم دین بنا تو اس کے بعد پھر اور ایک اس کے اوپر اس کے لیے پلیٹ فارم ہے۔ عالم کے بعد وہ فاضل بننا چاہے فاضل بن سکتا ہے، تو وہ فضیلت میں داخلہ لیتا ہے، وہ فاضل بنتا ہے۔ اب پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر اب اس کو فاضل بننے کے بعد بھی اس کو کچھ آگے پڑھنا ہوتا ہے، تو پھر آگے پڑھنے کے لیے اگر اس کے علاقے میں وہ چیز ہے تو ٹھیک، اگر نہیں ہے تو وہ دوسرے علاقے میں جا کر کے اس کے علاوہ کے جو کورسز ہیں ان کورسز کو وہ مکمل کرتا ہے۔ جیسے یا تو وہ مفتی بنا، تخصص فی الفقہ کیا، یا تو وہ محدث بنا، یا تو پھر یہاں پر اس کی کنٹری میں جو اس کے لیے ممکن تھا اس نے حاصل کیا، اب اس سے آگے بھی اسے پڑھنا ہے تو وہ اپنی کنٹری کو چھوڑ کر کے کہیں بغداد شریف جاتا ہے، تو کہیں ایجپٹ میں جامع ازہر یونیورسٹی جاتا ہے، جہاں پر وہ تقابل ادیان ہے یا پھر اصول الدین ہے یا اس کے علاوہ اور بہت سارے کورسز ہیں، اسے وہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو وہ عمر کے بڑے حصے کو گزار دیتا ہے۔ پھر اور بھی کورسز آگے ہوتے ہیں جن کورسز کو تمام کے تمام کو اسے حاصل کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے، تو ایک جگہ پر جا کر کے اب وہ رک جاتا ہے، اب پھر وہ اس کورس کو حاصل کرنے کے بعد اپنی منزل پر آ جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ علم ایک ایسا سمندر ہے کہ جو بڑا گہرا ہے، وہ پورا کا پورا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو اس کا مطلب کیا کہ کتنا فرض ہے، کتنا علم حاصل کرنا فرض ہو جائے گا؟ تو سماعت کیجئے، سب سے پہلے ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے کے ناطے عقائد کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے عقائد کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب عقائد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ہمیں کیسے عقیدے رکھنے ہیں، نبیوں کے تعلق سے ہمیں کیسے عقیدے رکھنے ہیں، اہل اللہ کے تعلق سے ہمیں کیسے عقیدے رکھنے ہیں، کن باتوں کو بولنے سے ہم اسلام میں رہتے ہیں، کن باتوں کو بولنے سے ہم اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اب پھر اس کے بعد آگے چونکہ ہم مسلمان ہوئے، اب مسلمان کے بعد ہم مکلف ہوتے ہیں، تو اب مکلف ہوئے یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں وہ احکامات کو بجا لانا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو جو احکامات ہیں ان احکامات کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض کی تو نماز کے تعلق سے علم حاصل کرنا ضروری، روزے ہم پر فرض ہے، روزے کے تعلق سے جاننا ضروری، زکوٰۃ حج یہ اس کی استطاعت ہے ہم پر فرض ہے تو اس کے تعلق سے ہمیں جاننا ضروری۔ الغرض جو چیزیں ہمارے روزمرہ میں کام آتی ہے اور جو چیزوں کے ہم مکلف ہیں ان چیزوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، حج وغیرہ کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہوا، تو یہ فرض علوم میں آ جاتا ہے۔ اب پھر میں آگے آپ کو بتاؤں کہ یہ تو کیا ہوا، یہ تو کامن چیز ہوئی کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے کے لیے عقائد کا علم، پھر جو اللہ پاک کے احکامات ہیں اس کے تعلق سے بھی علم، یہ تو کامن چیز ہوئی۔ لیکن اس کے بعد پھر ہم جس فیلڈ میں ہیں اس فیلڈ کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں اگر بزنس مین ہوں تو بزنس مین کے لیے بزنس کے تعلق سے جو مسائل ہیں اس کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔
کہ کس چیز کے ذریعے یہ ہمارے لیے حلال ہوگا کمانا اور کس چیز کے ذریعے حرام ہوگا، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی بزنس مین ہے، کپڑے کا بزنس مین، اب اس نے ایسے اس کا بزنس تو حلال ہے، لیکن اب کوئی شخص خریدار آیا، خریدار نے اس سے پوچھا کہ یہ کپڑا کتنے میں ہے؟ اس نے کہا کہ 200 روپیہ میٹر ہے۔ اب پھر اس شخص نے کہا کہ نہیں، مجھے 150 روپے میں چاہیے، 150 روپے کا تو ملتا ہے ہر جگہ پر، اور ہو سکتا ہے کہ بازار میں ملتا بھی ہو 150 روپے میں وہ کپڑا۔ تو اس شخص نے، جو بیچنے والا ہے، اس شخص نے خریدنے والے سے کہا کہ 150 روپے میں مانگ رہے ہو، 150 روپے میں تو میری خریدی نہیں ہے، حالانکہ اس کو 120 یا 130 روپے میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اس نے بیچنے کے لیے جھوٹ بولا، تو جھوٹ بول کر کے اس نے اپنا مال بیچنا چاہا، تو اس کے ذریعے جو اس نے کمایا ہے وہ ساری چیزیں اس کے لیے حرام ہو جائے گی، کیونکہ جھوٹ بول کر کے اس نے کمایا ہے۔ تو بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک بزنس مین ہے تو بزنس مین کو بزنس کے تعلق سے جو مسائل ہے وہ جاننا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایمپلائی ہے، کسی کمپنی میں جاب کر رہا ہے، تو جاب کے تعلق سے جو مسائل ہے وہ جاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ الغرض جس فیلڈ میں جو شخص ہے اتنا جاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اب آپ تمام پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہوگی کہ کتنی چیزوں کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب دیکھیے، سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ یہ کہ آج ہمارے پاس یا ہمارے بچوں کے پاس ہر کام کا وقت ہے، لیکن علم دین حاصل کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ بہت ہی بڑی دکھ کی بات ہے۔ ان کے لیے کالج جانے کا وقت ہے، اسکول جانے کا وقت ہے، یونیورسٹی کا وقت ہے، کھانے پینے ناشتے کا وقت ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کا وقت ہے، سارے اوقات ہیں آج کے مسلمان کے پاس، لیکن اگر وقت نہیں ہے تو علم دین حاصل کرنے کا وقت نہیں ہے۔ پوچھا جائے کہ علم دین حاصل کرو، کیوں نہیں حاصل کرتے؟ تو کہا جاتا ہے کہ ہم بیزی اتنے ہیں، ہمارے اوپر اتنے بوجھ ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے وہ اپنے ہیلے بہانے بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ آپ دنیا کے اندر بہانے بنا رہے ہیں، لیکن آخرت میں یہ بہانہ چلنے والا نہیں ہے۔ آخرت میں یہ نہیں چلے گا کہ یہ پروردگار عالم میں فلاں کام میں بیزی تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ علم حاصل نہیں کیا، اور اس علم کو حاصل نہ کرنے کی وجہ سے مجھے ایسا ہوا۔ یہ بہانہ نہیں چلنے والا ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے تو فرما دیا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اس کے باوجود ہم علم دین سے کوڑے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے جو علوم ہیں ان کی طرف ہماری توجہ ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم تو بہت ہو چکا ہے، لوگوں کے پاس علم بہت ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس علم بہت ہے، عمل نہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ آج علم حاصل کرنے کے ذریعے ضرور بڑھ گئے ہیں، علم لوگوں کے پاس اب بھی نہیں ہے، ذرائع زیادہ ہے۔ پہلے جو علم حاصل کرنے کے ذرائع تھے اس سے زیادہ ذرائع آج علم حاصل کرنے کے ہیں، لیکن علم تو اب بھی لوگوں کے پاس کم ہے، اب بھی لوگ علم سے کوڑے نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں ذریعوں کے تعلق سے کہ دیکھیے، پہلے کا جو وقت تھا تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ، تو اس وقت کتابی شکل میں یہ بکس نہیں تھی، پڑھایا جاتا تھا، لیکن وہ کیا ہے کہ کسی تختی پر لکھا گیا ہے، کسی پتھر کے اوپر لکھا گیا ہے، یا کہیں نہ کہیں لکھا ہوا ہوتا تھا، اس طریقے سے وہ پڑھتے تھے۔ پھر آگے چل کر کے کتابیں آئی، کتابیں مجلد ہوئی، بکس بنی، اب لائبریریاں سجائی گئی، لائبریریوں کے اندر کتابوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ پہلے ادارے نہیں تھے، لوگ چبوتروں پر بیٹھ کر کے، اوٹلوں پر بیٹھ کر کے، جنگلوں کے اندر ایک جگہ مقرر کر کے لوگ وہاں پر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ آج اچھی فیسلٹیز والے ادارے موجود ہیں،
تو پہلے جو ذرائع نہیں تھے، پہلے جو کتابیں نہیں تھی، آج ہے. پہلے ادارے نہیں تھے، آج ہے. اب پھر آگے چل کر کے کیا ہوا؟ ابھی کا دور جو فی الوقت ہمارے سامنے ہے، وہ دور کہ پہلے کیا تھا کہ جیسے ہمیں کتابیں خریدنی ہوتی تو گھر سے پیسہ منگاتے تھے، پھر کتابیں خریدتے تھے، پھر ہم چونکہ جس اسٹیٹ میں پڑھتے تھے وہاں سے کتابیں خرید کر کے لاتے تھے اور اپنے گھر تک اٹھا کر کے ہمیں اسے لانا ہوتا تھا، اور اس کے لیے ایک جگہ الماری کے اندر اسے رکھنا پڑتا تھا. تو یہ ایک وقت یہ بھی گزرا. اب آج کا جو دور آ گیا، ابھی کا جو دور آ گیا، وہ یہ کہ آج تو پہلے تو کیا کہ ایک وزنی کتابوں کو اٹھا کر کے لانا پڑتا تھا، اور چند پیسوں کے اندر چند کتابیں آتی تھی، زیادہ کتابیں نہیں لی جا سکتی تھی، اور کتابیں رکھنے کے لیے گھر کے اندر الماریاں رکھنے پڑتی تھی یا ٹیبل وغیرہ رکھنے پڑتے تھے. لیکن آج لیپ ٹاپ یا موبائل کے اندر سینکڑوں کتابیں فری میں بغیر پیسہ خرچ کیے ہوئے ہمارے موبائل کے اندر وہ کتابیں موجود ہیں، اور وہ موبائل ہماری جیب میں موجود ہے. جب چاہے جو کتاب پڑھنا چاہے ہم اپنے موبائل کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں. کیا پتہ چلا کہ پہلے علم حاصل کرنے کے ذریعے کم تھے، آج علم حاصل کرنے کے ذریعے زیادہ ہے. لیکن علم تو آج بھی لوگوں میں کم ہے، آج بھی لوگوں کا رجحان علم کی طرف نہیں ہے. اتنی ساری سہولتیں ہونے کے باوجود لوگ علم سے کوڑے نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر، ادارے تو بن گئے لیکن علماء کرام نے اور جو دین کے خادم ہیں ان خدام نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بچے یا بچیاں وہ ادارے میں نہ آ سکے، تو ان کے لیے محلوں کے اندر ادارے شروع کیے گئے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کے آن لائن کورسز بھی شروع کیے گئے. آن لائن اکیڈمی بھی چل رہی ہے، جیسا کہ الحمدللہ مصباحی مشن کے ذریعے جامعہ معینیہ ازہر العلوم آن لائن اکیڈمی، یہ بھی الحمدللہ جاری و ساری ہے اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. تو آج آن لائن اپنے گھر میں رہ کر کے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ آن لائن ہو کر کے پڑھانے والے اس سافٹ ویئر پر موجود ہیں، پڑھنے والے اپنے گھر میں ہیں اور وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو لیکن اس کے باوجود اتنے سارے لوگ علم سے کوڑے ہونے کے باوجود اس میں حصہ لینے والے ابھی بھی بہت کم ہیں. تو علم کے ذرائع ضرور بڑھے ہیں، علم اب بھی لوگوں میں کم ہے. تو معزز سامعین کرام، ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں جو بھیجا ہے وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجا کہ صرف ہمارا مقصد دنیا کی طرف نہیں ہونا چاہیے، ہمارا مقصد آخرت کی طرف ہونا چاہیے. آج لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دینی علم دیجئے، تو لوگوں کا جواب ہوتا ہے کہ ارے اس کے فیوچر کے بارے میں بھی تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کا فیوچر بھی تو ہمیں برائٹ کرنا ہے، اس کے فیوچر کو روشن کرنے کے لیے ہمیں اسے بی کام کرانا پڑے گا، ایم کام کرانا پڑے گا، یا اسے ایم اے انگلش سے ایم اے کرانا پڑے گا، یا اسے کیمیکل انجینئر بنانا پڑے گا، یا طرح طرح کے کورسز جس کے تعلق سے میں جانتا بھی نہیں ہوں. اس طریقے سے وہ کہہ رہے کہ اسے یہ بنانا پڑے گا، ڈاکٹر بنانا پڑے گا، وکیل بنانا پڑے گا، یہ فلاں آج لوگ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیوں؟ فیوچر برائٹ کرنے کے لیے، آنے والے کل کو سنوارنے کے لیے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ جسے فیوچر کہہ رہے ہیں وہ فیوچر قریب کا فیوچر ہے، اس کے بعد ایک اور فیوچر ہے، اس کے بعد ایک اور مستقبل ہے. آنے والا کل جو آپ کہہ رہے ہیں، اس کل کے بعد ایک اور کل آنے والا ہے. تو اس کل کے تعلق سے جسے محشر کہا جاتا ہے، جسے آخرت کہا جاتا ہے، اس فیوچر کے تعلق سے جسے آخرت کا میدان کہا جاتا ہے، محشر کا میدان کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے آج ہم فکر مند نہیں ہیں. آج ہمارے سامنے آنے والا کل تو ہے، لیکن اس کل کے بعد جو کل آنے والا ہے، جس کل کی بہت زیادہ عمر ہے. اللہ اکبر، یہ کل تو 60 70 80 90 سال کا ہے جو دنیا کے اندر ہے، لیکن وہ کل جو آخرت کا ہوگا، وہ محشر کا، جو جنتی ہوں گے جنت میں رہیں گے، جو جہنمی ہوں گے وہ
وہ جہنم میں رہیں گے، تو پھر وہاں تو پھر ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اللہ اکبر! تو پھر ہم نے اس کل کے تعلق سے کیا سوچا ہے؟ تو مسلمانوں ضرور ہمیں یہ آنے والے کل کے بارے میں بھی سوچنا ہے، اور اس کل کے بعد جو کل آنے والا ہے یعنی محشر کے تعلق سے بھی سوچنا ہے کہ کہیں ہمارا بچہ اس وجہ سے دنیا میں مشغول ہونے کی وجہ سے اپنے اعمال کو نہ خراب کر بیٹھے، اپنے عقیدے کو نہ خراب کر بیٹھے، کیونکہ اس کے پاس دینی علم نہیں ہے۔ جب دینی علم نہیں ہوگا تو پھر وہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، وہ شرعی اعتبار سے درست ہے یا نہیں ہے، اس کے تعلق سے اسے کچھ معلوم ہی نہیں ہوگا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، معزز سامعین کرام، یہ لمحہ جو ہے وہ فکر کرنے کا لمحہ ہے۔ آج بھی اگر ہم نے سوچ لیا تو یقیناً آج بھی مسلمان عروج پا سکتے ہیں، کیونکہ علم دین کے بغیر اگر کوئی یہ سوچے کہ علم دین کے بغیر عروج حاصل کیا جا سکتا ہے تو وہ ہرگز نہیں۔ انشاءاللہ دونوں علوم کا سنگم ہوگا، دنیا اور دین دونوں کا سنگم ہوگا، تو انشاءاللہ اسلام اور بھی زیادہ بلندیوں کو چھوتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اور معزز سامعین کرام، ہم علم کے تعلق سے ذرہ برابر فکر مند نہیں ہے، اور ہمارے قریب میں علم ہے، اس کے باوجود ہم اسے حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ آپ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مدینہ شریف سے ملک شام کا سفر کر رہے ہیں۔ ملک شام کا سفر کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں پتہ چلا کہ ملک شام میں ایک صحابی رسول رہتے ہیں جن کا نام عبداللہ ابن انیس ہے، جن کا نام عبداللہ ابن انیس ہے۔ وہ صحابی رسول کے پاس حضور کی ایک حدیث موجود ہے۔ اللہ اکبر! تو وہ ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے مدینۃ الرسول سے چل کر کے وہ ملک شام میں آ رہے ہیں، اور ملک شام میں آ کر کے وہ دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جابر ہوں۔ تو سننے والے نے کہا کہ کون جابر؟ وہ صحابی رسول؟ تو کہا ہاں میں صحابی رسول جابر ہوں۔ تو پھر وہ اندر آئے، پھر ان سے پوچھا گیا کیوں آئے ہو؟ تو پھر جواب دیا، حضرت عبداللہ ابن انیس نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ تو حضرت جابر نے جواب دیا، اللہ کے رسول کا جو ایک فرمان تمہارے پاس ہے اس فرمان کو سننے کے لیے اور اس کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر! وہ سفر کتنا پرخطر سفر، 1 مہینہ 2 مہینہ وہ جنگلوں کے اندر سفر کرنا، وہ راستے بھی اتنے اچھے نہیں تھے، اور پھر گاڑیوں کی یہ جو آج کل جو گاڑیاں ہیں ایسی گاڑیاں بھی اس وقت نہیں تھی۔ اس وقت یا تو جانوروں پر سفر کیا جاتا تھا یا تو چل کر کے سفر کیا جاتا تھا، اور پھر راہزن بھی راستے میں ڈاکو لوگ بھی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ تو اس کے باوجود اتنا لمبا سفر کر کے اس لیے آئے کہ ایک اللہ کے رسول کا فرمان سنیں۔ لیکن آج ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے ہم بالکل ہی اپنے آپ کو الگ کر چکے ہیں، بالکل ہمیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک اسی کی طرح سنیے کہ دیکھیے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دمشق میں موجود تھے۔ تو ایک صحابی رسول، یہ بالکل اسی سے ملتی جلتی ہے، ایک صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس اللہ کے رسول کا ایک فرمان ہے، اسی لیے میں مدینہ سے چل کر کے دمشق آیا ہوں۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اس کے علاوہ تمہیں اور بھی کام ہوگا دمشق کے بازار میں؟ تم اور بھی کسی کام کے لیے آئے ہوگے، کوئی کسی بزنس کے غرض سے یا کسی اور کام کے غرض سے؟ تو کہا کہ نہیں، اس حدیث پاک کو سننے کے علاوہ میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، میں کوئی کام لے کر کے نہیں آیا ہوں، بس یہ اس حدیث پاک کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر! وہ حدیث بھی کتنی پیاری تھی، سننے والے کے تو پیارے نیارے ہو گئے۔ وہ حدیث بھی اتنی پیاری تھی، آپ بھی سنیں کہ وہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، تو پھر سنیے آپ جسے حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں یہ آپ ہی کے تعلق سے یہ حدیث پاک موجود ہے۔ کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو علم حاصل کرنے کے راستے پر چلا وہ جنت کے راستے پر چلا، یعنی جو علم حاصل کرنے کی راہ پر پڑ گیا تو اس کی منزل جنت ہے۔
تو پھر یہ صحابی رسول نے اتنا لمبا سفر طے کیا تھا اور پھر یہ حدیث پاک سنی. مجھے بتاؤ ان کے دل کی کیفیت کیا ہو گئی ہوگی. اللہ اکبر. تو آج ہم بھی اس خوشخبری کو پا سکتے ہیں, آج ہم بھی اس حدیث پاک کا مصداق بن سکتے ہیں کہ آج ہم بھی علم کی راہ پر چل پڑیں. انشاءاللہ ہماری منزل بھی جنت ہوگی. تو معزز سامعین کرام کہ دیکھیے, آج لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کر دیا, ایسا کیوں کر دیا, تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا کروں, ہمیں معلوم نہیں تھا. تو جہالت, اتنا سمجھ لیجئے کہ جہالت عذر نہیں ہے. آپ کسی بھی اسلامک کنٹری میں چلے جائیں اور آپ سے کوئی چیز ہو جائے اور آپ یہ کہیں کہ نہیں مجھے معلوم نہیں تھا, تو وہ جو سزا مقرر ہے اسلامک کنٹری کے اندر, تو وہ یہ کہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا, تو اس جہالت کو عذر نہیں سمجھا جاتا اور اسے سزا دی جاتی ہے, اس عذر کو قبول نہیں کیا جاتا. اسلامک کنٹری کے اندر جہالت یہ عذر, ایسا عذر نہیں ہے کہ جسے قبول کیا جائے, ایسا عذر نہیں ہے. تو جب اسلامک کنٹری میں جہالت کو قبول نہیں کیا جاتا, تو پھر وہ رب ذوالجلال, اس رب کی بارگاہ میں محشر کے دن اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ اے پروردگار عالم, مجھے اس کے تعلق سے علم نہیں تھا جس کی وجہ سے مجھ سے یہ سرزد ہو گیا, مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا, میں نہیں جانتا تھا اس لیے ایسا ہو گیا, تو سمجھ لیجئے کہ یہ عذر ہمارا قابل قبول نہیں ہوگا, کیونکہ جہالت ایک ایسا عذر نہیں ہے کہ جسے قبول کیا جائے. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں جانتے اور کرتے ہیں اس لیے کم سزا ہے, جاننے والے کریں گے تو اسے زیادہ سزا ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. کہ دیکھیے دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ جاننا ضروری اور جاننے کے بعد عمل کرنا ضروری, یہ دو چیزیں, جاننا ضروری اور پھر عمل کرنا ضروری. تو اب جنہوں نے جانا تو اس میں سے ایک فرض پر عمل کر لیا, اب عمل نہیں ہوا یا نہیں کیا تو دوسرے فرض کو چھوڑا. تو ایک فرض پر عمل کیا اس لیے اس کا تو گناہ نہیں ہوگا. گناہ کس کا ہوگا کہ جو اس نے عمل نہیں کیا, اس نے کام نہیں کیا, تو اس کا گناہ اسے ہوگا, لیکن اس چیز کا گناہ نہیں ہوگا. لیکن جن لوگوں نے جانا نہیں اور نہ جاننے کی وجہ سے انہوں نے اس پر عمل بھی نہیں کیا, تو پھر ان کے لیے تو دو گناہ ہو گئے. ایک تو نہ جاننے کا گناہ اور ایک تو یہ کہ اس نے عمل نہیں کیا نہ جاننے کی وجہ سے اس کا گناہ. تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے, اور جو ہم ایسے ہی بول رہے ہیں کہ نہیں جاننے والے یہ کریں گے تو انہیں زیادہ سزا اور نہ جاننے والوں کو تو کوئی نہیں, تو یہ سوچ ہماری بالکل غلط ہے. جہالت ایک ایسا عذر نہیں ہے جسے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کیا جائے. تو سامعین محترم دیکھیے, ہمیں جب ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے, خود کو بھی علم حاصل کرنا چاہیے, ہمیں اپنی اولاد کی بھی تربیت کرنی چاہیے, اپنی اولاد کے تعلق سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو علم دیں. آج کیا ہوتا ہے کہ بچے یا بچی نے قرآن مجید پڑھ لیا, قرآن مجید پڑھنے کے بعد وہ مکتب سے اٹھتے ہیں تو مکتب سے ایسے نکلتے ہیں جیسے کہ دین سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پھر یا تو وہ جمعہ کے اندر جو خطبہ حضرات سے جو بیان سنتے ہیں بس وہاں تک ان کا تعلق رہتا ہے دین کا, پھر آگے مسائل کا سیکھنا اور اس کے علاوہ جاننا اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہتا ہے, کوئی تعلق اپنا کوئی ربط نہیں رکھتے ہیں. جیسے مکتب سے نکلے ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ دین یہیں تک تھا, اب آگے دین ہے ہی نہیں ہے. اللہ اکبر, ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. آج اتنے سارے ذرائع ہیں تو ہمیں ان ذریعوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے. ہم ہو سکتا ہے تو ہم ادارے میں اپنے بچوں کو بھیجیں, ادارے میں نہیں بھیج سکتے تو پھر آن لائن کورسز بھی ہیں, آن لائن کورسز کرائیں اور اپنے بچوں کو دینی علم دینے کی کوشش کریں. انشاءاللہ العزیز اگر ان کے پاس دینی علم آ گیا تو وہ آج بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. آخری بات میں آپ کے سامنے کروں اور پھر انشاءاللہ العزیز میں آپ سے رخصت ہوں گا. ہو سکتا ہے میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ میری ساری باتیں جو میں بالکل سلیس لہجے میں اور بالکل ٹھنڈے لہجے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دینی علم دین حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے
اور ایسا ضروری ہے کہ اگر حاصل نہیں کیا تو اس کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، بچوں کو بھی سوال کیا جائے گا، ماں باپ کو بھی سوال کیا جائے گا، جو جو ذمہ دار ہیں ان سب کو سوال کیا جائے گا۔ اب دیکھیے علم کتنی بہترین چیز ہے۔ علامہ نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم، وہ فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ رب کی قربت کا سب سے قریب دروازہ ہے، یعنی رب کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا سب سے قریبی دروازہ ہے وہ علم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہالت یہ رب اور بندے کے درمیان سب سے بڑا پردہ ہے۔ رب کی معرفت اسے حاصل نہیں ہوتی ہے، دین کی معرفت اسے حاصل نہیں ہوتی ہے، تو جہالت رب اور بندے کے درمیان سب سے بڑا پردہ ہے، سب سے بڑی آڑ ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، علم دین کے تعلق سے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آج کے بعد ہم خود بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر ہمارے بچوں کو بھی انشاءاللہ العزیز علم حاصل کروانے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، مصباحی ویلفیئر مشن جو ہے وہ ملک ہند کے اندر خاص طور پر ساؤتھ گجرات میں الحمدللہ اس علم کو بڑھانے کی خوب کوششیں کر رہا ہے۔ الحمدللہ عطائے حضور حافظ ملت فخر گجرات حضرت علامہ یونس مصباحی صاحب کے سرپرستی میں چلنے والا یہ مصباحی مشن الحمدللہ کئی سالوں سے عورتوں کے اندر بھی جو علم دین کی کمی تھی، اس علم دین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے گاؤں گاؤں، شہر شہر، محلہ محلہ الحمدللہ عالمہ صاحباؤں کو بھیجا جاتا ہے۔ ہر ہفتے وہاں پر وہ عالمہ صاحبہ پہنچتی ہے اور پھر وہ لوگوں کو بیان کے ذریعے بھی علم دیتی ہے، پھر وہ مسئلہ مسائل بھی بتاتے ہیں، پریکٹیکل طریقے بھی بتاتے ہیں، اور پھر خواتین کے کچھ سوالات ہوتے ہیں تو وہ خواتین اپنے سوالات بھی ان عالماؤں کے سامنے رکھتی ہیں اور ان کے جوابات انہیں دیے جاتے ہیں۔ تو یہ کئی سالوں سے سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد پھر فخر گجرات نے اور سوچا کہ مجھے ایک ایسا ادارہ بھی بنانا ہے کہ جہاں سے ایسی عالمائیں نکلے جو ملک اور بیرون ملک دونوں میں اسلام کے پرچم کو بلند کرتی ہوئی نظر آئے۔ تو الحمدللہ بھروچ کی سرزمین پر انہوں نے جامعہ معینیہ ازہر العلوم للبنات کے نام سے غرض کے لیے، بچیوں کے لیے ایک بہترین ادارہ قائم کیا کہ جس میں کئی بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور الحمدللہ یہ بچیاں جب فارغ ہوں گی تو انشاءاللہ ملک اور بیرون ملک میں دین کی عظیم خدمت کرتی ہوئی بھی نظر آئے گی۔ تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ علم کے لیے کئی جگہوں پر کلاسز بھی شروع کیے گئے، جہاں پر الحمدللہ جیسا کہ سورت وغیرہ میں جو کلاسز شروع کیے گئے تو الحمدللہ تقریباً 67 بچیاں اب تک عالمہ ہو کر کے فارغ ہو چکی ہیں۔ 67 بچیاں، ان میں سے کتنی بچیاں تو ایسی ہیں کہ جنہوں نے انگلش سے ایم بھی کر لیا ہے اور عالمہ ہے، کتنی بچیاں ایسے جو ایم کام بی کام کر چکی عالمہ ہے، کتنی بچیاں ایسی ہیں کہ جو ابھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر بن رہی ہے عالمہ ہے، کتنی بچیاں ایسے کہ عالمہ بن چکی ان کلاسز کے ذریعے، اب وہ ارادہ رکھتی ہے کہ آگے چل کر کے وہ گائنک ڈاکٹر بنے۔ یعنی الحمدللہ رب العالمین حضرت فخر گجرات نے اپنی قوم کو آگے لے جانے کے لیے بڑی محنتیں کی، بڑی کوششیں کی، اور ان کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے دین کا جو پرچم ہے اسے بلند کیا جائے اور علم دین کو خوب عام کیا جائے تاکہ یہ جہالت کا اندھیرا دور ہو جائے، علم کی روشنی آ جائے۔ جب علم کی روشنی آ جائے تو ہم سارے مسلمان روشن ہو جائے، منور ہو جائے۔ تو معزز سامعین کرام، الحمدللہ آپ دعائیں بھی کرتے رہیں،
خاص طور پر مصباحی مشن کے لیے کہ جو اغراض اور مقاصد ہیں ان اغراض اور مقاصد میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے، آگے کے جو منصوبے ہیں ان منصوبوں میں اللہ پاک کامیابی عطا کرے۔ اور خاص طور پر میں رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اہل سنت و جماعت کی جتنی بھی تحریکیں ہیں، جتنے بھی مشن ہیں جو دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، دین کے کاموں کو عروج دینے کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بالخصوص مصباحی مشن کو اور دوسری تحریکوں کو، تمام مشنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب عروج اور ترقی عطا فرمائے، اور ہمیشہ خلوص کے ساتھ ہم سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔